السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ہماری سیریز چل رہی ہے وہ ہے اصلاح عقائد و اعمال، یعنی اعمال کی بھی اصلاح ہو اور عقائد کی بھی اصلاح ہو۔ تو اس سلسلے میں ایک ہماری جو سیریز چل رہی ہے تاکہ سننے والے ان کی عقائد کی بھی اصلاح ہو جائے اور اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے۔ آئیے معزز ناظرین، سامعین محترم، بلا تمہید میں جس موضوع پر آج گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع ہے کہ کل بروز محشر عرش عظیم کے سائے میں وہ چند خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش عظیم کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی بندوں میں سے بندوں کے وہ طبقات، یعنی وہ اوصاف والے بندے جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر عرش عظیم کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ آئیے وہ کون سے احباب ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جس کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا، اور یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کو پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 اس طرح کہہ کر ہم جو اس موضوع کو مکمل فرمائیں گے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ وہ جو طبقات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو جگہ عطا فرمائے گا، اس کے متعلق میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کو صاحب مشکات نے بھی اپنی کتاب مشکات المصابیح کے اندر بھی اس روایت کو نقل فرمایا۔ حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا، ان کو رکھے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے، اب حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کون ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر عرش کے سائے میں جن کو جگہ عطا فرمائے گا۔ پہلا حضور نے ارشاد فرمایا کہ عادل حکمران، عادل بادشاہ، اور دوسری بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان، دوسرا وہ شخص جو جوان جو اپنی جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہو، یعنی ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، نماز پڑھ کر جائے اور پھر دوسری نماز کا انتظار کرتا جائے، اور چوتھا وہ شخص حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ آدمی جو آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہو، ایک دوسرے سے جو محبت کرتا، اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، اور اس کے سبب سے ہی وہ جمع بھی ہوتا ہو اور اسی محبت کی خاطر لوگوں سے جدا بھی ہوتا ہو۔ اور سرکار نے آگے فرمایا وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کے روتا ہو، اور سرکار نے آگے فرمایا وہ شخص جس کو اعلی حسب و نسب والی خوبصورت عورت بھی اس کو گناہ کی دعوت دے، وہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جو حضور نے شاہ فرمایا جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو، یعنی دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ یہ 7 یعنی اشخاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ان میں جو حضور پاک نے پہلا جو فرمایا، پہلا وہ شخص ہوگا جو عادل حکمران ہوگا، اور دوسرا حضور نے فرمایا جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہوگا، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہو فرمایا، پھر چوتھا وہ شخص جو آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے خاطر، یعنی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین کی محبت کی خاطر، اور اسی وجہ سے وہ جمع بھی ہوتا ہے اور جدا بھی ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کے روتا ہو، وہ شخص جو عالی حسب و نسب والی خاتون بھی اس کو گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جو
پوشیدہ طور پہ صدقہ کرنے والا ہے، یہ 7 اشخاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اب ان 7 قسم کے لوگوں کے متعلق میں چند باتیں آپ پہ گوشت گزار کرتا چلوں۔ پہلی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی کہ عادل مسلمان حکمران، یعنی جو مسلمان عادل ہے، جو بادشاہ ہے عادل ہے، حکمراں ہے تو عادل ہے، عدل کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو حکمران عادل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بروز محشر یعنی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آئیے میں 1-2 واقعات مختصر طور پہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، پھر آئندہ جو ہے وہ دوسرا وہ جو جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، جوانی میں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرتا ہے۔ پہلی بات عادل جو حکمراں ہوتا مسلمان، یعنی وہ جو بھی بروز محشر جو ہے اس کو عرش کے سائے میں اللہ رب العالمین جگہ عطا فرمائے گا۔ اس کے متعلق میں 2 مختصر واقعات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ واقعات کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک کامل مسلمان، ایک بادشاہ، اور جس کا جو ہے نا تعلق جو ہے ملک ایران کے اصفہان سے، ایران جو عراق ہوتا ہے اصفہان سے اس کا تعلق تھا، مسلمان بادشاہ تھا اور بہت ہی نیک متقی پرہیزگار بادشاہ تھا۔ تو اصفہان کے جنگل میں ایک مرتبہ وہ شکار کے لیے نکلا تھا۔ اس دوران اس کا گزر جو کسی گاؤں میں سے ہوا اور اس نے اس گاؤں میں قیام بھی کیا جہاں ایک غریب بیوہ کی ایک گائے تھی، جہاں ایک غریب بیوہ کی ایک گائے تھی، اس کے دودھ سے اس کے 3 بچوں کی پرورش ہوتی تھی۔ یعنی وہ جو عادل بادشاہ تھا وہ اصفہان کے یعنی شکار کے لیے نکلا تو ایک گاؤں میں پڑاؤ کیا، اس نے قیام کیا تو وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے، بیوہ خاتون ہے، اس کے پاس ایک گائے ہے اور اس کے جو ہے نا 3 بچوں کی پرورش اسی گائے سے ہوتی تھی۔ اس کے سلطان ملک شاہ کے کچھ لوگوں نے جنگل میں اس گائے کو پایا، وہ جو سلطان تھا ملک شاہ اس کا نام تھا، تو لوگوں نے کیا کیا کہ جنگل میں اس گائے کو پایا تو ذبح کیا اور کھا گئے۔ غریب بڑھیا کو جب خبر ہوئی تو وہ بدحواس ہو گئی اور کسی طرح بادشاہ کے پاس پہنچنے کی وہ کوشش کی مگر اس کی کوشش ناکام رہی۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ جو ہے سلطان ملک شاہ اصفہان کی کسی مشہور نہر سے گزرنے والا ہے، تو اس نے کیا کیا، بڑھیا نہر کے پاس گئی اور جا کے سلطان کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب سلطان پل پر آیا، وہ جو نہر کے جو پل تھا اس پل پر آیا وہ سلطان، تو بڑھیا نے ہمت وہ جرت کے ساتھ جو ہے کہا کہ اے ارسلان کے بیٹے، وہ بادشاہ کا نام تھا جو نا سلطان ملک شاہ اور وہ بیٹا تھا ارسلان کا، تو اس بڑھیا خاتون نے بڑی جرت و بہادری کے ساتھ کہا اے ارسلان کے بیٹے، میرا جو انصاف ہے نہر کے اس پل پر کرے گا یا پل صراط پر کرے گا؟ اللہ اکبر، یہ جو تو جس پل سے گزر رہا ہے میرا انصاف اگر تو یا اس پل پہ کرے گا یا پل صراط پر میرا انصاف کرے گا، جو جگہ پسند ہو انتخاب کر لے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہو گیا، فوراً گھوڑے سے اتر کر بڑھیا کے قریب گیا، کہا اماں جی بتائیے کیا بات ہے، میرے پاس تو پل صراط کی طاقت نہیں، میں اسی پل پر فیصلہ کر دیتا ہوں، بتاؤ کیا معاملہ، کیا بات ہے کہو۔ تو اس خاتون بڑھیا نے کہا کہ سارا واقعہ سنا دیا کہ میری ایک گائے تھی، میرے 3 چھوٹے بچے ہیں اور اس کی پرورش اسی گائے کے میں دودھ سے کرتی تھی، اور تیرے لوگوں نے جو ہے نا میری گائے کو ذبح کر ڈالا، تیرے کارندوں نے میری گائے کو ذبح کر دیا اور یہ میرا نقصان ہو گیا، اس لیے تیرے پاس میں یہاں پر حاضر ہوئی ہوں، میرا فیصلہ کر دے۔ تو وہ بادشاہ جو تھا ملک شاہ وہ جو ہے فوراً جو ہے بات کی بڑھیا کو سنا، بہت افسوس کیا، کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا، کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کی ایک گائے جو میرے لوگوں نے ذبح کر دیا ہے، فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اس ایک گائے کے بدلے تمہیں 70 گائیں عطا کروں گا، اور وہ 70 گائیں اس خاتون کو عطا کر دیا۔ بڑھیا خوش ہو کر اس بادشاہ کو دعائیں دے کر چلی گئی۔ کیا زمانہ تھا، کیا زمانہ تھا، کہنے والے کتنے آزاد خیال والے اور سننے والے کیسے عالی حوصلے والے تھے۔ اگر موجودہ تہذیب و شائستگی کے زمانے میں کوئی شخص اس طرح حاکم کی سواری کو روک لے اور ایسی آزادانہ گفتگو کرے تو اس کا ٹھکانہ یا تو پاگل خانہ ہوگا یا تو قید خانہ ہوگا۔ دیکھیے عادل حکمراں، عادل بادشاہ کا معاملہ کیسا۔ اسی طرح اور ایک واقعہ جو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ سو رہے تھے، اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی، رات میں کوشش کی باوجود سونے کی آپ کو نیند نہیں آئی، خیال ہوا کیونکہ محمود غزنوی بڑے نیک بادشاہ تھے، تو آپ کو خیال آیا شاید کوئی مظلوم
فریاد لایا ہوگا میرے پاس، کوئی مظلوم فریاد لایا ہوگا، رات کا وقت ہے، یا کوئی فقیر بھوکا ہوگا، تحقیق کی تو معلوم ہوا، لوگوں سے آپ نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ قریب کی مسجد میں ایک شخص سجدے میں رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سلطان کا دروازہ تو بند ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دروازہ تو کھلا ہے، محمود غزنوی تو سویا ہے لیکن معبود ازلی تو جاگتا ہے فرمایا۔ محمود یہ سن کر اس کے بالکل قریب ہو گیا محمود غزنوی بادشاہ، اور کہا اے اللہ کے بندے تو محمود کی شکایت کرتا ہے، حالانکہ محمود خود تجھے تلاش کر رہا ہے، بتا تجھے کس نے ستایا؟ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا اور عرض کرنے لگا حضور ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا ہوں فرمایا، ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ اس کا نام نہیں جانتا۔ کون ہے؟ فرمایا اس کا نام نہیں جانتا، اس نے میری عزت خاک میں ملا دی، وہ آدھی رات کو شراب کے عالم میں میرے گھر آتا ہے، میری شریک حیات، میری زندگی کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر آپ نے اپنی تلوار کی آنکھ سے اس داغ کو نہ دھویا تو پھر سن لیجئے کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، اے سلطان محمود غزنوی آپ کا گریبان ہوگا۔ اللہ اکبر! اگر اس کا کام آپ نے تمام نہیں کیا اپنی تلوار سے، کل بروز محشر آپ کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، بارگاہ الہیہ میں حاضر ہوگا اس وقت میں۔ یہ سن کر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی غیرت جوش میں آ گئی، بولا اس وقت تو ملعون کہاں ہے؟ فرمایا میں نہیں جانتا، وہ چلا گیا ہے۔ فرمایا وہ جب بھی آئے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ تو وہ شخص اٹھ کر اپنے گھر گیا۔ 2-3 دن بعد جو ہے وہ جو اس کا درباری نشے کی حالت میں جب اس شخص کے گھر گیا اور اس کی شریک حیات کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اسی وقت اس شخص نے محمود غزنوی کو فوراً بلا لیا۔ تو محمود غزنوی آئے، تلوار لی اور اس کے گھر کا رخ کیا۔ موقع پر اس زانی اور ظالم کو پا کر محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 2 رکعت شکرانہ ادا کیا، پھر اس صاحب خانہ اس شخص سے کہا کہ لاؤ کچھ کھانے ہو تو مجھے لا کر پیش کرو۔ تو اس شخص نے کہا اے محمود غزنوی ایک چونٹی حضرت سلیمان کی کیا خاطرداری کر سکتی ہے؟ کہا کہ میں تو بڑا کمزور ہوں، میرے پاس کیا ہو سکتا ہے، آپ تو بادشاہ وقت ہیں۔ فرمایا جو کچھ میسر ہو تو لا کر دے دو۔ تو آپ نے اس شخص نے اندر گیا اور گھر جا کر جو اندر سے سوکھی جو کی روٹی نکالی اور کچھ سامنے پیش کیا۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے اس سوکھی روٹی کو کھا لیا اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا فرمایا۔ اس کے بعد کہا کہ معاف کرنا، تمہارا یہ مسئلہ مجھ تک بڑا دیر سے پہنچا۔ یہ دیکھیے اللہ والوں کے معاملات کیسے ہیں۔ محمود غزنوی بادشاہ ہیں، ہمارا کیسے بادشاہ ہیں؟ عادل مسلمان حکمراں، یعنی نیک صفت بادشاہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار دو عالم نے شاہ فرمایا کہ جو حکمراں ہو، عادل ہو، عدل کرنے والا ہو، یقیناً اس شخص کو اللہ رب العالمین بروز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو سبحان اللہ، تو جو عادل ہوگا، عدل کرنے والا ہوگا بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے بروز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات جو حضور نے فرمایا، دوسرا وہ شخص ہوگا، وہ جوان ہوگا جو جوانی کے عالم میں، جوانی کے اس عمر میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس نے جوانی میں گزار رہا ہو، جس نے جوانی کی اس عمر میں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہو۔ تو حضور پاک نے فرمایا 7 اشخاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ابھی ہم نے ایک کا تذکرہ کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی ہم 2-3 نشستیں بنائیں گے اور یہ مکمل وہ 7 اشخاص کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے کریں گے کہ وہ 7 قسم کے وہ کون لوگ ہوں گے، جن کے اوصاف کیا ہوں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعاؤں پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا یہ جو اوصاف ہیں، مولا جو اشخاص کا جو ذکر حضور پاک نے فرمایا وہ اوصاف کا حامل ہمیں بنا دے۔ مولا ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔